بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے ادبی اور غیر ادبی تحریر میں فرق۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے ادب اور لٹریچر کی وجہ تسمیہ کے بارے میں جانا، تو آج ہم دوسرا لیکچر جو کہ ادبی اور غیر ادبی تحریروں میں فرق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ادب کسی بھی زبان کا تحریری سرمایہ ہوتا ہے، لیکن ہر تحریر ادب کے زمرے میں نہیں آتی۔ ادب کی کچھ خاص خصوصیات ہوتی ہیں، جب تک وہ کسی تحریر میں موجود نہ ہوں ان کو ادب کے دائرہ کار میں نہیں شامل کیا جا سکتا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ آج ادبی اور غیر ادبی تحریر میں فرق جان لیں گے، تو پھر آپ کوئی بھی جب تحریر پڑھیں گے تو آپ اس سے بخوبی واقف ہو جائیں گے کہ یہ ادبی تحریر ہے یا غیر ادبی تحریر ہے۔ تو ادبی اور غیر ادبی تحریر کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ادبی تحریر کی خصوصیات اور اس کے ساتھ ہی غیر ادبی تحریر کی خصوصیات ہیں بالمقابل۔ ادبی تحریر کی خصوصیات میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کہ آدمی تحریر کو حسن اظہار سے بھی دلچسپی ہے۔ ادبی تحریر کے اندر حسن اظہار ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک بہترین قسم کے ساتھ ادیب نے لکھا ہوتا ہے، بلکہ وہ دلچسپی ہوتی ہے۔ قاری جو ہے اس کو پڑھ کر ایک مسرت اس سے لیتا ہے، خوشی کے اظہار کرتے ہیں اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو ادبی تحریر کی دوسری خصوصیات یہ ہے کہ ادبی تحریر میں مصنف کے اسلوب کے ذریعے اس کی ذات بھی اظہار پاتی ہے۔ اس کے ذریعے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ شعر میر کا ہے یا غالب کا۔ یعنی ادبی تحریر کے اندر جو ادیب ہوتا ہے وہ مکمل طور پر اس کے اندر اس کی ذات تخلیق ہوتی ہے، اس کی ذات کا معلوم ہو جاتا ہے آیا کہ یہ شعر میر کا ہے یا غالب کا ہے۔ آپ نے مرزا غالب کے اشعار پڑھے ہوں گے، میر کے بھی، لیکن آپ کو یہ تجربہ ہو جائے گا، یہ ہوگا کہ یہ شعر میر کا ہے یا غالب کا۔ تیسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ادبی تحریر کا مواد عام انسانی دلچسپی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جغرافیہ یا سائنسی کتاب کا دلچسپ ہونا ضروری نہیں، لیکن افسانے یا ناول کو دلچسپ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، ادبی تحریر ہیت کی پابند ہوتی ہے۔ ہیت میں اسٹرکچر ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر مثنوی ہے